السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج آئی ان کی وہ آج کی اس اپڈیٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رحمان علی باجوہ جو ہیں عقیقہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ میسج جو ہے وہ کنوے کیا تمام گورنمنٹ امپلائز کے لیے، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ قریب 5 جون کو پیش آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے جو احتجاجی لائے عمل ہے، اس کے احتجاجی لائے عمل کے حوالے سے جو رحمان علی باجوہ صاحب نے جو میسج کنوے کیا ہے وہ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک وقت پہنچتی رہے اور آپ استفادہ کرتے رہے۔ جی ویورز دیکھیں مکمل ویڈیو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس عقیقہ پاکستان، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی۔ 31 مئی 2026 اہم ترین جو ہے یہ میسج ہے، تمام پاکستان بھر کے ملازمین، آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اس میسج کو شیئر کریں۔ وفاق کا بجٹ 5 تاریخ کو جو ہے اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے، اور یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جو بھی امارات کا اعلان وفاق کرتی ہے صوبے اس کو فالو کرتے ہیں، نہیں کرتے تو پروٹیسٹ کر کے وہی ڈیمانڈز جو ہے کیے جاتی ہیں۔ خاص طور پہ یونیورسل الاؤنسز، جس میں ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس سے آج سے 7، 8، 10 سال پہلے اگر وفاق میں بڑھے تھے تو صوبوں کے اندر بھی وہی بڑھے ہوئے ہیں۔ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز 2022 کے اندر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت جب ہم نے ضم کروائے تو صوبوں کے اندر بھی وہ بڑھائے گئے، اور دیگر تمام مراحل۔ گزشتہ سال نو ڈاؤٹ کہ صوبائی حکومتوں نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈنڈی ماری، کچھ لوپ ہولز ہماری قیادت کی سائڈ سے بھی تھے، لیڈرشپ کی طرف سے بھی تھے۔ آنے والے بجٹ کے حوالے سے فرض ہے کہ ساتھی آپ کو عملی طور پہ جو ہے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو ساتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ریلیف گھر بیٹھے بٹھائے ملے گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس حوالے سے وہ یونینز، ایسوسیشنز بھی جو ہے ایکٹیو ہو چکی ہیں، جو سالانہ عرس جو ہے وہ منانے کے لیے اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ بجٹ کے بجٹ ہر سال وہ نمودار ہوتے ہیں بجٹ کے بعد، اور اس کے بعد غائب۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ یا ساتھی خوش قسمتی کہیں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ وفاق کے بعد صوبوں کو بھی جب جہاں ضرورت پیش آئی ہے، کم از کم رحمان باجوہ کے اوپر تو یہ پابندی ہے کہ اس نے وہاں پہ جانا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ساتھی بھرپور تیاری رکھیں۔ ایک کنفیوژن جو ہے وہ چل رہی ہے 4 اور 5 تاریخ کے حوالے سے، تو اس میں واضح کرتے چلیں کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر جو وفاقی ملازمین ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر جو وفاقی ملازمین ہیں، انکلوڈنگ وفاقی سیکریٹریٹ، سی ڈی اے، نیشنل سیونگز، ایجوکیشن کے ساتھی، ہمارے اے جی پی آر کے ساتھی، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کے ساتھی جتنے بھی ہیں، ہمارے ڈسکوس کے ساتھی ہیں، پوسٹ آفس کے ساتھی ہیں، سپورٹس کمپلیکس کے ساتھی ہیں، ہمارے ریلوے کے ساتھی ہیں، اوپن لائن کے، کیریج فیکٹری کے، یہ الائنس میں جتنے بھی لوگ ساتھی ہیں، آپ سب نے جو ہے 4 تاریخ کو بجٹ سے ایک دن پہلے جو ہے یہاں پہ آنا ہے۔ پورے پاکستان کے ملازمین کے لیے پھر میرا پیغام ہے کہ جو عرس کے اوپر ہمارے ساتھی آتے ہیں، موسٹ ویلکم۔ پنجاب کے حوالے سے بھی غالباً مجھے پتہ لگا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا، غالباً 2 تاریخ یا اس کی میٹنگ ہے۔ موسٹ ویلکم، بالکل آئیں، اکٹھے ہوں گے۔ ہمیشہ سے جو بات کرتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو 28 اپریل کو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے گورنمنٹ کو سبمٹ کیا گیا تھا، اس کے اوپر ہی ورکنگ ہو رہی ہے۔ جو پرپوزلز ہیں، ہر ایک چیز کا فائنینشیل امپیکٹ جو ہے وہ نکالا گیا ہے سبمیشن کے لیے۔ گورنمنٹ نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ آپ نے اور ہم نے اپنی تعداد کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ کروانا ہے۔ کچھ ساتھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آ کے اتحاد کریں گے ہمارے کلرک ایسوسیشن کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، بالکل یہ اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ بٹ 4 دن رہ گئے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ سبمٹ کروائیں۔ جو بھی ساتھی ہیں، جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے،
کیونکہ مطالبات تو چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر ہی جو ہے وہ سبمٹ ہوتے ہیں. تو صوبوں کے حوالے سے بھی بڑا واضح ہے. پنجاب میں جس دن بجٹ ہوگا کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے, ہمیں پہنچنا ہے. رحمان باجوہ آپ کو پنجاب کے بجٹ کے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ ادھر موجود ہوں گے. کے پی کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے, ابھی بھی موجود ہوں گے. معذرت کے ساتھ گلگت بلتستان کے ہمارے بلوچستان سندھ ایک تو آفیشلی الائنس کا حصہ نہیں ہے, وہ ہم سے دور ہیں, بٹ جو بھی مراد ملتی ہیں وہ وہاں پہ ساتھی ایفرٹ کر رہے ہیں. قدوس کاکڑ صاحب ہوں بلوچستان کے اندر اپریشیٹ کرتے ہیں, سندھ کے اندر جو ساتھی ایفرٹس کر رہے ہیں, بالکل ہماری حمایت ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے. پاکستان بھر کے ملازمین شیئر کریں اس کو. گلگت بلتستان آزاد کشمیر کے ساتھی تو الائنس کا حصہ ہیں, بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی شرکت بھی کریں گے. اس وقت بھی میں آپ کو اکیلا نظر آ رہا ہوں تو اکیلے بالکل نہیں ہیں. راجہ طاہر صاحب ادھر موجود ہیں, مرکزی صدر ہیں اگیگا پاکستان کے. طاہر منسٹری آف پلاننگ, گلزار صاحب, عاشق خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے ساتھ, سید احمد فائنینس سے, ذوالفقار بھائی. پینشنرز کی نمائندگی سید محمد معراج صاحب ممبر کور کمیٹی تھے, ریٹائر ہوئے. پینشنرز کی نمائندگی ان کے حوالے کی ہے ہمارے غفار صاحب, عبد الرزاق صاحب فائنینس جسٹ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں, فائنینس سیکشن آفیسر. ذکین ستی صاحب منسٹری آف لا جسٹس, ہمارے منسٹری آف ریلوے سے شیراز. صدر صاحب ہمارے سی ڈی اے سے, نام بھی تو بتائیں نا, عرفان سی ڈی اے. چودھری شفقت رسول صاحب, شہزاد, حافظ نثار صاحب. یہ تمام دھرنے کے اندر جو چیزیں ہیں, یہ لائٹنگ شائٹنگ, یہ سارے عید ملن پارٹی کا ساتھیوں نے بندوبست کیا ہوا تھا, باربیکیو, اور یہ ساری چیزوں سے فارغ ہوئے. پیچھے موجود ہے ہمارے عامر خان صاحب, سی ڈی اے کارگر یونین کے صدر. طاہر تو ہو چکا جنرل سیکرٹری. اظہر اوان صاحب فیڈرل ایجوکیشن سے. فیڈرل کے ٹیچرز کو اظہر صاحب آپ میسیج دیں کہ اگر ہمارے صوبوں کے ٹیچرز بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں تو یہ ساتھی کیوں نہیں ٹیکس ریبیٹ کے حوالے سے. بہت شکریہ باجوہ صاحب. ٹیکس ریبیٹ کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہمارے معاہدے میں شامل ہے, گورنمنٹ نے اس پہ ایگری کیا ہوا ہے, 3 منسٹر کے سگنیچرز ہیں. لیکن اب اس کو عمل درآمد کروانے کے لیے, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے اس دفعہ. ہر صورت میں جو ڈیٹ وقت دیا جائے گا اس میں آپ نے پہنچنا ہے انشاءاللہ. چچا صادق, سیکریٹریٹ دا پاوا, صادق بابا, شہزاد. میں پھر واضح کرتا چلوں کہ لیڈرشپ سے ساتھی کہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر جو ہے یہ معاملات ہو جائے. گورنمنٹ سے ریٹرن ایگریمنٹ کے اوپر کچھ چیزیں ہم نے کمٹ کروا چکے ہیں. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی بقایا, ٹیکس ریبیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی. آلدو کہ اگر کشمیر کے اندر بھی جو اتنی بڑی جدوجہد تھی تو کچھ چیزیں اس کی ہوئی تھی, کچھ ابھی بھی رہتی ہیں. تو بینگ لیڈرشپ آپ کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں اپنی میکسیمم کیپیسٹی کی طرح, بٹ آپ لوگوں نے وفاقی ملازمین کے لیے, اب میں خاص طور پہ مخاطب ہوں, اس کو یہاں سے کٹ کر کے وفاقی ملازمین کو یہ پیغام شیئر کرنا ہے ساتھیوں نے کہ دفاتر میں بیٹھ کے, او جی باجوہ صاحب آپ ہیں نا, ہماری کیا ضرورت ہے, انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہو جائے گا. جی جو بھی ہوگا نہیں, نکلیں گے تو پھر یہ معاملات حل ہوں گے. اور خدا را یہ تمغہ, یہ توق میرے گلے سے بھی وفاقی ملازمین اتاریں کہ جی صوبوں کو رحمان باجوہ نے استعمال کر لیا, وفاق تو نکلتا نہیں ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ وفاق نکلتا ہے, نہ ہی بدقسمتی سے ہمارے صوبے اس طرح سے نکلتے ہیں کہ یہاں پہ اگر 19 فروری کے دھرنے کی بات کروں تو رات کے ٹائم وہاں پہ صرف 34 جو ہے وہ قائدین موجود تھے, یا 38 جس میں خالد جاوید سنگھیڑا صاحب بھی اور دیگر قائدین موجود تھے. لاہور کی بات کی جائے تو 100, 125, 150 قائدین جو ہے, جبکہ دن کے اندر ان کی تعداد 10,000 اگر 11 بجے ہے, وہ 2 بجے جو تعداد ہے اس کی چلتے ہیں, 2 بجے وہ تعداد جو ہے 8,000 پہ پہنچتی ہے, 4 بجے وہ 4,000 پہ, اور شام کے 6 بجے 1,000 پہ, اور رات کے 8 بجے دیکھا جائے تو کچھ نہیں. یہ اسپیشل برانچ ادارے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. رحمان باجوہ اگر وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے صبح سے شام تک 24 گھنٹے 10 دن تک مسلسل بیٹھ سکتا ہے,
تو हर वो मुलाजिम भी बैठ सकता है। अगर आपने पेंशन को बचाना है, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करवाना है, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस के अंदर इजाफा चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इसमें रेगुलराइजेशन है मुलाजमीन की, पेंशन रिफॉर्म्स जो हैं उनकी वापसी है, इंक्लूडिंग लीव इन कैशमेंट, तनख्वाहों पेंशन के अंदर जो है 100% इजाफा, मिनिमम पेंशन जो है उसको जो है 50,000 करना, मजदूर की कम अज कम उजरत जो है 50,000, इदारों की खास तौर पे जो हमारी डिस्कोस है उनकी बात की जाए, या फिर हमारे ये जो स्कूल हैं इनको जो है आउटसोर्स किया जा रहा है या कुछ, इसके लिए निकलना पड़ेगा। और ये भी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ ऐसे इदारे, सूबे तो ये बोलते हैं, उनका तो हक है वो बोलें कि वफाक को मिल गया, हमें नहीं चीज़ मिली, आल्दो के वफाक में रहमान बाजवा की ज़ात को नहीं मिली, तमाम वफाकी मुलाजमीन जो महरूम थे वो उसके बेनिफिशरी हैं। हाँ, तकलीफ अगर होगी तो जो डबल तनख्वाहें ले रहे हैं वफाक के अंदर उनको तकलीफ हो रही होगी, या बिल्कुल जो साथी एहतजाज के अंदर आए थे उनको जो है वो तकलीफ हो रही होगी। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर केपी पिछले 7 सालों के अंदर 2014 से, मैं फिर बताता चलूँ, 14 से लेके 20 तक 7 सालों में 60% इजाफा, यही वो यूनियन एसोसिएशन थी। और उससे अगले 5 सालों के अंदर जो सबसे कम भी हुआ है पंजाब में, हमने 5 सालों में 130% इजाफा जो है 135% करवा दिया। वफाक 165 पे है। वफाक ने हिम्मत करनी है इस दफा, शर्मिंदा नहीं करना है, और भरपूर तरीके से हमारे जो सूबाई मुलाजमीन आएंगे इनका इस्तकबाल भी करेंगे, इनका साथ भी देंगे। और उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है जो वफाक के कुछ इदारे हैं कि हमने 20 तारीख का एहतजाज की कॉल दी थी, तो आप लोगों ने निजकारी और उसके हवाले से 19 तारीख की कॉल दी हुई थी, ठीक है। और अभी बजट है तो फिर इदारे बचाने, और ये प्रेस क्लबों और वहाँ पे आके इदारे नहीं बचने। मैं ख़ास तौर पे वापडा की बात कर रहा हूँ, जो हाइड्रो के हमारे साथियों ने कॉल दी है। हम आपको दावत देते हैं, बजट के दिन जो लोगों की एनर्जीज आप ज़ाया करवा रहे हैं निजकारी के ऊपर या उसके, आए पार्लियामेंट हाउस के सामने, जिस तरह आशिक खान साहब हमारे साथ चल रहे हैं, जावेद डार साहब या दीगर साथी चल रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस भी हमारे सामने है, मिनिस्ट्री भी जहाँ से फैसले होने हैं। ये प्रेस क्लबों के आगे या हेडक्वार्टर से ये यहाँ से मामलात वापस नहीं होने, और इसके लिए अमली तौर के ऊपर सख्त लाए अमल जो है वो तय किया जा सकता है। मगर 3 तारीख नहीं, 5 तारीख को आए, तमाम साथियों को हम खुशामदीद कहेंगे। आपकी, हमारी, वफाक की भी और तमाम सूबाई मुलाजमीन की ये मुश्तरका लड़ाई है। और ये चश्मा जो इस पहाड़ से निकलेगा, अगर ये पानी साफ़ हुआ तो सूबों तक इंशाअल्लाह ताला साफ़ जाएगा। बसूरत दीगर बच्चे को पता है कि वफाक से ज़्यादा तो कुछ नहीं मिलना, कम के हवाले से हमें जिद्दोजहद करनी है। लाहौर भी और पेशावर भी मुलाकात होगी, और अगर गैप हुआ तो बजट के मौके के ऊपर कुछ अच्छा वफाक से हम ले लें, तो फिर हमारी उम्मीद है कि KPK की गवर्नमेंट ने भी ऐलान कर दिया है कि जो वफाक के अंदर इजाफा होगा वही उधर करेंगे, पंजाब के हवाले से भी, और ये हकीकत भी है। दुआओं में याद रखें।